السلام علیکم۔ اردو سینٹر حق میں خوش آمدید۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پہ چچا جان کے ہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے یہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کے واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں بھی ہم کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس سے پہلے جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل ہی گیا، تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بوری ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کر باہر سین میں آ گئی۔ گھر کے جو بھی دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کے خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دی۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کر دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں میں فارم کے اندر بھی واہ، فارم ہاؤس پر تو سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کے بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فکرے جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کے رکھنا چاہتا ہے؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ میں بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں، جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑے ہٹ دور سے ہی پرانے اور پوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا، ایسا لگا جسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پہ چڑھنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا، اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ کسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوچی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرح سے بھوسے کے ڈھیر پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کے میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ
तेज करिया आवाजों से कमरे पर छाई खामोशी टूट गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैंने तेजी से चेहरा घुमा के उस जानिब देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने था। वो जो कुछ भी था, दीवार के एक कोने में टुकड़ा सिमटा दीवार की जानिब मुंह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को कुरेद रहा था, और इसी वजह से वो मखलूक आवाज पैदा हो रही थी। वह मखलूक जर्दी माइल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसान की तरह था, मगर जैसे ही इसके वजूद में गोश्त का एक रेशा भी ना हो, बल्कि पीली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर लिपटी गई हो। मैं इसे जीभ रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा देख सकती थी। ये मंजर इतना मकरू था कि मुझे बेख्तियार उबकाई आ गई। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियां तोड़ते हुए सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। इस चीज की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़े से पीटा गया हो। मैंने अपने वजूद के एक एक खलिए की ताकत अपनी टांगों में मुश्तबा की और जितना तेजी से मुमकिन था ढेर के साथ दूसरी तरफ उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। मुझे पुश पर किसी के हाँफने जैसी आवाजें आई जो कि करीब होती जा रही थी। साफ जाहिर था कि वो जो कुछ भी था मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत सर्व करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया और चंद लम्हों में ही सब्जियों की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेत में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब भी अपनी पुष्प पर हाँफने और हराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकजी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई, मैंने भागते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही मैं सूरजमुखी के खेत से निकली, मेरा पैर बुरी तरह से रपटा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी और बमुश्किल 3 सेकंड में वह मखलूक मेरे सर पर थी। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। अब घबराने की आवाजों के साथ इस मखलूक की यख ठंडी सांस मुझे गर्दन की पुश्त में महसूस हो रही थी। मरकजी पेट बंद था। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी भूत कुत्ते के बुरी तरह से भौंकने और घबराने की आवाज आई और ऐसा लगा किसी चीज ने मेरे ऊपर से दूसरी जानब थका छलांग लगाई हो। ये चचा जान का कुत्ता था जो न जाने किस वक्त फार्म में आया था। उसने मुझे नामालूम मखलूक के शिकंजे में देखकर इस पर छलांग लगाई थी और इसे रगड़ता हुआ सूरजमुखी के खेत के अंदर जा गिरा था। कुत्ते के बुरी तरह से फराने की आवाजों के साथ फसल ऐसे हिल रही थी जैसे वो दो दरिंदे आपस में टकरा गए हों। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकजी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि गेट खुल गया। चचा और पापा फार्म में दाखिल हुए, जो शायद मुझे आए देख कर और फिर कुत्ते के अफराने की आवाज़ सुनकर फार्म हाउस की तरफ भागे थे। मैं बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी और मुझ पे सख्त तारी था। मुझे फौरन वापिस चाचू के घर में पहुंचा दिया गया, जहाँ मेरे होश बहाल होने में काफी देर लगे। तब मेरे करीब थे और सभी मेरी हालत पर परेशान दिखाई दे रहे थे। मेरी हालत कदरे संभली तो पापा ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि फार्म पर मुझ पे क्या ताक आन पड़ी थी। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोलना शुरू किया और सबको बताने की कोशिश की कि फार्म में मुझ पर क्या हुआ। किसी अनजान मखलूक ने हमला किया था और मेरा ताकुब भी। वो मेरे सर पर पहुंच चुकी थी जब कुत्ते ने इस पर हमला करके इससे मेरी जान बचाई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती और इस मखलूक का हुलिया बयान करती, चचा जान ने मेरी बात काट दी और बोले, अरे बेटा, यकीनन वो कोई लोमड़ होगा। इस इलाके में लोमड़ अक्सर नजर आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। आज तक लोमड़ के हमले से किसी इंसान की मौत नहीं हुई इस इलाके में। मैं जानती थी कि वो लोमड़ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक इफ्रियत थी। मगर चाचू की इस बात पर मैं खामोश हो गई और हम घर वापस के लिए निकल पड़े। अगले दिन का सूरज तुल हुआ तो मेरा दिल से रहा सहा खौफ भी जाता रहा और ये सब महज एक डरावना ख्वाब जैसे लगने लगा। और चंद दिन में मैं वाकई ये सोचने लगी कि कहीं वाकईतन ऐसा तो नहीं कि वो मखलूक दरअसल एक लोमड़ या कोई मकामी जानवर हो जिसे मैं तन्हाई, खौफ और कमरे में रोशनी कम होने की वजह से डरावना इम्प्रेस समझ बैठी हूँ। यूं ही चंद हफ्तों में बात आई गई हो गई। एक माह गुजर गया और मैं इस वाक्य को तकरीबन फरामोशी कर चुकी थी कि घर में फिर से सबका चचा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हे तो मैं बुरी तरह से झिझकी, लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार हो गई। अब भूल कर भी फार्म का रुख नहीं करूंगी। इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नजर देखा भी नहीं और उससे नजरें चराते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुंच गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, गोया वो वाकया सबको ही भूल चुका था। मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई, जहाँ चची की कुकिंग में मसरूफ थी।
انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور حالے وقت پوچھا، بیٹا اوپر جاؤ اور اسٹور روم میں سے اس میں چینی بھر لاؤ پلیز آنٹی۔ آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑ جو بھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی۔ اسٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریکی کا سما تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے بھی پڑی تھی۔ میں اسے کھول کر جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے لکڑی کسی چیز کو ناخنوں سے کریدا جا رہا، اور میری نظر خود بخود کمرے کی 24 شیڈ کی طرف گھوم گئی جس پہ وہی عبرت بیٹھ کر پشت میری جانب کی ایک دیوار کو کھرچ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کے زمین پہ جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم من کے ہو چکے ہیں۔ بھی میں نے اسے شیڈ سے اترتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پہ گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ کر باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظر اسٹور کے اندر کا جائزہ لے رہی تھی اور ان کے چہرے پہ خوف اور بے فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، چچا نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا اور میں ڈری سے امین کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلے منزل پر آئے اور پھر باہر صحن کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت پہ فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بمشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ میں آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم کے کام پہ لگا دیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا ہے، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کونے کھدے، کسی جھاڑی، کسی باغ، ہر وقت مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے لکڑی کو کسی نوکیلی چیز سے کریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ آوازیں چوہوں یا چھچندروں کے لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے کوفت ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ایسی آوازیں چوہوں اور گلہروں کی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آواز سنائی دینے لگی، اور حسب معمول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آہنی ہتھوڑا نکال لایا اور دیواروں پر جہاں سے آواز آ رہی تھی اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کئی بار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے اندر کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا، اور وہ دیکھنے میں انتہائی کریا اور بدشکل معلوم ہو رہی تھی، مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا اس نے ہٹ تعمیر کرتے وقت لکڑی کی 2 پرتوں کے درمیان اسے پھنسا کر کیلوں کے ذریعے اس دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس آ گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کا اطلاع دی۔ بابا نے گھبراہٹ میں پھر پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پہنچے تو ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے لاش کو جانچ کرتے ہوئے کہا یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔
پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا اور سرکاری سرد خانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک کے متعلق قواعد طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کے دستاویزات فراہم کر دیے۔ اس کے بعد المختصر یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز کے اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چن دیا گیا ہوگا اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، بہت ہاتھ چلائے ہوں گے مگر نہ نکل سکی اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیتناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پراسرار لاش سرخانے سے غائب ہو گئی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی کریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے میں کسی کمرے میں دیوار کریدتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک اقلیت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے، لیکن میں نے اور بابا نے اس اقلیت سے بچنے کا ایک طریقہ دریافت کر لیا اور وہ یہ تھا کہ اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ اقلیت جان لیوا مخلوق ہے مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی فارم میں کہیں لکڑی کریدنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یا اس عبرت کی جھلک نظر آتی ہے، میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح دوبارہ کبھی بھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا وہ عبرت لکڑی اس لیے کریدتی تھی کہ اس کی موت بھی لکڑی کریدتے کریدتے کھرچتے ہوئے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل ابھی بھی فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عبرت کی نظر تم پر پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گا۔ اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی تو لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، لیکن کیونکہ تم ایک لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف اور وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی کہ جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلیوں سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھیج لیں اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیت کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں اور وہی خونی عفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا تھا۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔ آن کے آن میں وہ عفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک عضو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ خواب دیکھ کے خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی، میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ عفریت میرے گھر میں کسی اور پر بھی مسلط ہو جائے۔ میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، ہر جگہ اس بلب کی کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پہ جبر کر کے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز بھی کم آنے لگے۔ اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یہ کے بعد دیگرے کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروایا، تاہم کسی سے بھی مرض کی تشخیص نہ ہو سکی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹلس میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آواز سنائی دینے لگی۔
3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی، جس سے مجھے مزید پڑھنے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا، اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے، وہ منحوس آواز نہ سنائی دی۔ پھر سے کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیا وہ عبرت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے، یا پھر اب موت کے کتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھ پر وہ آواز دوبارہ نہ سنائی دی۔ 10 سال بعد اس واقعے کو 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دن کے بعد نہ تو کبھی مجھے ایسی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی اس مغرور عبرت سے سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آواز آنا بند ہوئی تھی، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہیں گئی، اور تو اور میں نے دوبارہ اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی جس سے میری ترقیاتیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا تھا، اور اب 10 سال بعد میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنا فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد کی وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ چاچو نے ہمارے ہی شہر میں ایک اور گھر دکانیں خرید لیں۔ بقول ان کے اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے کارکنان اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔